عطا فرمائی اور آپ سے اپنے صحابہ کو اس محنت پر اٹھایا۔ جب وہ محنت زندہ ہوئی اور محنت شروع ہوئی اور صحابہ نے اس کے لیے جانے والے قربانیاں دینا شروع کی تو دنیا سے ظلم کی جگہ اب انصاف زندہ ہوا، ظلم ختم ہوا، بے حیائی بے شرمی ختم ہوئی، ایک دوسرے کو ستانا ختم ہوا، اور دنیا میں میرے بھائیوں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی، بھائی چارگی، ایک دوسرے کے کام آنے کے جذبے، عدل و انصاف، دنیا میں یہ زندہ ہوا۔ اور اس محنت کے نتیجے میں آج کے مسلمان دنیا میں ہر لائن کی چیز، ہر لائن کی محنت کو اختیار کرتے ہیں، نئی محنت اختیار کرتا ہے مسلمان تو اپنی نبی والی محنت کو نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں اس کے گھر میں بھی ہر قسم کا فساد آ رہا ہے۔ جس مسلمان کے گھر سے اور جس مسلمان کے وجود سے دنیا میں حق پھیلتا تھا، انصاف پھیلتا تھا، حیا، شرم، عفت اور پاک دامنی کی زندگی زندہ ہوتی تھی، آج اسی کے گھر میں یہ سب کچھ آ رہا ہے اپنے نبی والی محنت کے چھوڑنے کے پاداب پہ۔ اس کے میرے بھائی میں نزید ہو، سمجھدار آدمی وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر چلے۔ آخرت، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ سیاسی بن جائے، یہ نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں یہ مسلمان چلے گا، لیکن دنیا والوں کی طرح نہیں۔ جو غیر میں دوستوں جو ایمان والے نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان ایمان والوں کا مقصد صرف دنیا ہے زندگی، وہ اپنی دنیا کو مقصود بنا کر چل رہے ہیں۔ مسلمان دنیا کے تمام شعبوں میں ضرور چلے گا، لیکن اس کا مقصد یہ دنیا نہیں ہوگی، اس کا مقصد آخرت ہوگی۔ چاہے جس شعبے میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، زراعت میں ہو، ملازمت میں ہو، سیاست میں ہو، زندگی کے جس شعبے میں جائے گا وہ دنیا کے لیے نہیں جائے گا، وہ تو آخرت کو سامنے میں چلے گا۔ آخرت کو سامنے میں چلنے کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر چلے گا۔ اپنے پیارے نبی علیہ السلام نے زندگی کی تمام شعبوں میں چلنے کے جو راستے اور جو طریقے بتائے ہیں، ان طریقوں کو سامنے رکھ کر چلے گا۔ یہ دنیا کے نادان اور نادان اور اندھے انسانوں کے طور طریقوں کو لے کر نہیں چلے گا۔ یہ اس کا مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس لیے وہ اپنی دکانداری میں بیماری نہیں کرے گا، وہ ایمانداری سے چلے گا۔ وہی بھی دیکھے گا دنیا کما رہی زیادہ آ رہی ہے، وہی دیکھے گا کہ میری آخرت بن رہی نہیں بن رہی۔ یہ اپنے کاروبار میں نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ نماز کے چھوڑنے سے میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ جھوٹ نہیں بولے گا کیونکہ میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ حق خلاف وعدہ خلافی نہیں کرے گا، میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کیوں؟ میری آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ اپنی دنیا کے جس شعبے میں بھی ہوگا، اس شعبے میں میرے بھائیوں اللہ کے حکم کو اور نبی کے طریقے کو رعایت کے ساتھ چلے گا تاکہ آخرت بنے۔ اور یہ بات بھی صاف ہے کہ جس کی آخرت بنے گی اللہ اس کی دنیا بھی بنا دے گا۔ دنیا کی زندگی میں بھی آدمی اپنے مال اور پیسے اور اپنی دنیا کے کوڑیوں ٹھیکوں کی بنیاد پر راحت نہیں پائے گا۔ راحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کیا راحت دینے کا ضابطہ میرے دوستوں اعمال صالحہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے اپنے دو ضابطے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ من عمل صالحا
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جو بھی مرد و عورت ہو جہاں کہیں بھی ہو، ہاں دنیا کے جس ملک میں بھی رہتا ہو، جس پوزیشن میں رہتا ہو، ایک ذات اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی میرا بندہ یا بندے اپنے ایمان کو کی حفاظت کے ساتھ اور اپنے ایمان کی پونجی کو بناتے ہوئے میرے احکام والی زندگی گزاریں گے، نیک عمل کریں گے، ایمان کی صفت کے ساتھ نیک عمل کریں گے، میں ان کی زندگی کو ضرور خوشگوار اور پاکیزہ بنا دوں گا. چاہے کوئی بھی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، اس ملک میں رہتا ہو، کسی ملک میں رہتا ہو. ملکوں کے بدلے سے زندگی نہیں بنتی، زندگی تو بنے گی زندگی کے بدلنے سے. آج کے مسلمان کا یہ سوچ ہے میں اس ملک سے وہاں جاؤں گا تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. تیرے حالات اچھے کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور اس کا ضابطہ یہ ہے کہ تو صحیح ہو جا، اللہ تیرے حالات صحیح کر دیں گے. اس لیے میرے بھائی میرے عزیز ہو، یہ دین کی عظیم محنت اس کے لیے ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد مسلمان سمجھے، اور جس محنت پر اللہ کے نبی سے ڈال کر رہے ہیں اس محنت پر اپنی جان اور مال کو کھپائے، تاکہ اللہ خوش ہو کر اس کی زندگی بھی بنا دے، اور اس کی محنت پر خدا دنیا میں خیر اور بھلائی اور حق کو دنیا میں زندہ کرتے اور غالب کرتے. حق غالب ہوگا اللہ کے غالب کرنے سے، اور اللہ کا حق کو غالب کرنے کا ضابطہ جو ہے حضور پاک علیہ السلام والی محنت ہے. ورنہ غلط زندگی گزارنے والے بغیر ایمان والے ہر زمانے میں زیادہ رہے ہیں. صحابہ کے زمانے میں بھی جو ایمان والے نہیں تھے ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن بات صحابہ کی چلی، دنیا میں بات صحابہ کی چلی، دنیا سے ظلم و ستم مٹا، اب انصاف آیا، دنیا میں خدا کی اطاعت اور زندگی زندہ ہوئی انسانوں میں. ہاں آج بھی وہی ہے. اگر آج بھی یہ مسلمان اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام جو محنت دے کر گئے ہیں، اس محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر ہر مسلمان اپنی محنت اس پر لائے. اپنی محنت کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہر جگہ کاروبار میں ہر جگہ ہماری محنت کیا ہے؟ ہماری محنت ملک و مال نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. ہماری محنت ایمان و اعمال ہے. ہم اپنی ایمان و اعمال کو بناتے ہوئے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں چلیں گے، اور اس ایمان و اعمال والی زندگی دنیا میں زندہ ہو، اس کے لیے جانے والے قربانی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے گی. اللہ کا ایک ضابطہ یہی ہے کہ جو بھی ایمان بناتے ہوئے اپنی ایمان کی سلامت کی حفاظت کرتے ہوئے اعمال صالحہ کریں گے، چاہے مرد ہو یا عورتیں. عورتوں کو اللہ کے حقوق کے خلاف دنیا کی موجودہ معاشرے کو سامنے رکھ کر انہیں محنت چلانے سے ان کی زندگی نہیں بنے گی. تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو گھر کے بنے گا. زندگی بننے کا ضابطہ بھی پورا نہیں بیان کر رہا. من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد عورت میں سے مرد عورت جو بھی اپنی ایمان کو حفاظت کے ساتھ اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت والی بنا کر زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو پاکیزہ زندگی خوشگوار
یہ ہوگا. اور دوسرا ضابطہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو بھی چاہے مالدار ہو، غریب ہو، چاہے کسی ملک میں رہتا ہو، اللہ کی اطاعت سے اعراض کرے گا. من اعرض عن ذکری، میری اطاعت سے جو بھی اعراض کرے گا، فإن له معیشة ضنکا، اس کے لیے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گی. آج دنیا میں زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو. دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے نا وہاں کپڑے کالے ہیں. ہاں کہیں بھی جاؤ کپڑے کالے ہیں. ایسے دنیا میں کہیں بھی جاؤ سب پریشان ہیں. زندگی پریشانی اختیار کی ہے. مال والوں کے ملکوں میں جاؤ، پیٹرول والوں کے ملکوں میں جاؤ، کہیں بھی جاؤ اور چاہے کتنا مال کماؤ، لیکن زندگی پریشانی والی ہے، پریشان ہے. دعا کرو کہتے دعا کرو سے پاور اپنے یاد رکھیے تو خوشوں سے بات نہیں کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا حصہ اللہ کے نیک بندوں کے دعاؤں میں نہیں ہے. کیسے حالت بن رہی ہے. اس وقت آپ حساب لگائیں تو آج مسلمان 70% مسلمان بے نمازی ہے. اور بے نمازی کے معنی 70 مسلمان اکبر کبائر کے مرتکب ہیں. نماز کا چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. جتنے بڑے گناہ سمجھ رہے ہیں آج کل ہم لوگ، اللہ نے جن کو بڑا گناہ کہا ہے، ان سب بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، جس کو مسلمان گناہ بھی نہیں سمجھتا. بچہ چوری کرے گا تو باپ ایک تو خوش ہو جائے گا، ایسے بھی بات نماز نہ پڑے تو کیا ہے. حکومت کے کام کی خلاف ورزی کرے گا تو غصے ہوگا. اور وہ حاکم الحاکم سب سے بڑا جو حاکموں کا حاکم ہے اس کا نافرمان گھر میں ہے اور باپ کو کوئی پرواہ نہیں. اور اس بات معاملہ محسوس سے ہے کہ اگر 30% مسلمان نمازی ہے تو ان کی نمازیں بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے اور صحیح نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی. نماز دعا اتنی ہو جاتی ہے. اور جب آپ کی نماز صحیح نہیں پڑھتا تو پھر یہ نماز دعا دے دی جاتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے تو نے مجھے برباد کیا. دعوت و تبلیغ کی اس محنت میں 6 نمبر ہے. پہلا نمبر ایمان ہے، دوسرا نمبر نماز ہے. یہ 2 نمبر بنیادی ہیں. 2 نمبر کے معنی کیا ہے؟ 2 نمبروں کو محنت کر کے اس کو صحیح کرنا ہے. پہلے ایمان جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان نہیں ہے. میں دوستوں مطلوب اللہ کا جو ایمان مطلوب ہے وہ تو صحابہ والا ایمان مطلوب ہے. قرآن پاک میں اللہ یہ اس کا مطالبہ کر رہا
ولكن آمنوا كما آمن الناس. اور ان سے انصاف کیسے دکھ رہے ہیں کہ الناس سے مراد اللہ کا بزرگ صحابہ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے جیسے یہ لوگ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ. ایمان بالغیب، اللہ کے قدرت پر ایمان. آج تو ہم کو جہاں سے دیکھتے ہیں وہیں سے بولتے ہیں یہیں سے ہو رہا ہے. کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے قدرت سے ہو رہا ہے. جو کچھ دنیا میں ہوا خدا کی قدرت سے ہوا، اور جو کچھ ہو رہا وہ اللہ کی قدرت سے ہی ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی قدرت سے ہوگا، کسی سے بھی ہوگا. پوری دنیا کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کے پیچھے تو اللہ کی قدرت کارگر ہے. اگر دوا سے صحت ملتی تو سب اچھے ہو جانے چاہیے، اور دنیا میں جتنے مرتے ہیں سب دوا پیتے نہیں مر رہے ہیں. تو جس کے ہاتھ میں صحت ہے، مسلمان کا بچہ وہاں تو جاتا ہے، اللہ سے دعا کرتا رہی، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. جا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جا کے علاج کرے گا. لیکن نبی کی بات کو نہیں سمجھے گا کہ نبی نے کیا کہا ہے. دوا کرنے سے انکار نہیں ہے، لیکن دوا پر اعتماد کر کے چلنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اعتماد تو اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. جب شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر یہ وقت نماز پڑھ کے اللہ سے کہے کہ اللہ میں دوا تو کر رہا ہوں، باقی شفا تو آپ دینے والے ہیں، آپ شفا دے دیجیے. ایسے دنیا میں واقعات ہیں کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا تمہیں کینسر ہے، اب زیادہ دن تم نہیں جیو گے. اور وہ اللہ کی بندی نیک تھے، وہ نیک ہوتے باتیں. انہوں نے اپنا اللہ سے معاملہ جوڑنا شروع کیا کہ اللہ میاں شفا تو تیرے ہاتھ میں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں باقی تم شفا دے سے کون روک سکتا ہے، تو ہمیں شفا دے. تو ان کی اللہ کے ساتھ میں دوستوں دعا کی بنیاد پر اللہ نے انہیں اس بیماری سے شفا دی ہے. ایسا نہیں ہے یہاں تو جان آؤٹ آف کنٹرول ہے تو کیوں ہو جاتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. کورونا میں سب کے زمانے وہی چیزیں کی تھی. کبھی مسلمان نے کہا غلط ہے، مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی کرے گا تو ہوگا. بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے اور صحت اور تندرستی بھی اسی کی طرف سے ہوگی. جو یہ بولتے ہیں وہی بولتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے. اور خاص کر کے تبلیغ والے اگر یہ بولے تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے کہ کیا ہے، اب تک تو اللہ کرتا تھا اب تو کوئی دوسرا کر رہا ہے. گھر میں بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے کیا کرے گا؟ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف لوٹو، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس اللہ کے بھائی اس کو باہر ہو گئی ہے کون ہے، کوئی شرم نہیں آتی وہ بھی لیتے ہوئے. ابھی آخر بولا تو آخر قیامت میں اللہ کہے گا اس میں جان ڈال تو کیا کرو گے؟ اجتماع میں آئے اور کوئی روکتا بھی نہیں ہے. میرے بھائی میرا عزیز لوگ، دنیا کی انسانوں کے حالات بدلنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ دنیا کے انسان اپنے آپ کو بدلے، مسلمان اپنی زندگی کو بدلے اور مسلمان اپنے
اپنے مقصد زندگی پر آئے. صحابہ کے پاس دنیا کے اعتبار سے حالات بہت تھے، فقر و فاقہ تھا، لیکن صحابہ نے اپنے آپ کو صحیح محنت پر ڈالا اور صحیح زندگی پر آنا شروع کیا. ایمان اور ایمانی زندگی اپنے اندر دوستوں زندہ کر کے اللہ سے دعا مانگی. اللہ نے ان کے دنیا کے حالات بھی خدا نے اچھے کر دیے، تنگیوں سے نکالا. جو تنگیوں میں سے اپنے گھر میں باقی زندگی گزارتے تھے وہ ہزاروں کو کھلانے والے بن گئے. اللہ نے ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دی، زندگی میں برکت. آج تو 50 سال 30 سال کا جوان بڑا دکھتا ہے اور ان کے بوڑھے سے بوڑھے آدمی جوانوں جیسے تھے. طاقت اور قوت خدا نے ہر چیز میں برکت، طاقت ہے اور میرے دوستوں عمر میں برکت. چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کام کر کے چلے گئے. ان کے مالوں میں برکت. ایک صحابی کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ فصل آتی تھی اور صحابہ کے باغات میں اتنی برکت ڈالتی تھی اللہ نے کہ صحابہ اپنے کھجور کے درختوں سے کھجور اتارتے رہتے تھے، کھلاتے رہتے تھے اور آتے رہتے تھے. آج برکت نہیں ہے، کثرت ہے، پیسے زیادہ تو آ رہے ہیں بلکہ بس کام کیسے ہی ہے. باپ بھی کماتا ہے، بچے بھی کماتے ہیں، عورتیں بھی کماتی ہیں، پھر بھی حالات ایسے ہی ہیں. برکت نہیں ہے، کثرت ہے. کسی کے برکت کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے. برکت کے بعد اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا کہ اگر آبادیوں میں رہنے والے لوگ جو ہیں اللہ کی ذات و صفات کا یقین کرتے ہوئے اللہ سے ڈر کر خدا کی منع کردہ چیزوں سے رکیں گے تو اللہ ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. آسمان سے برکت کے دروازے کھول. اور اللہ تعالیٰ شامل کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ، یہ نصارہ کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اور ہم کو سمجھا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ اور انجیل اور توریت ان پر ٹکڑا ہو، اللہ کی جو کتابیں اتری ہیں اور ان کے زمانے میں قرآن پاک جو اللہ نے اتارا ہے، اگر یہ لوگ اس کی پیروی کریں اور اس کو زندہ قائم کریں تو اللہ انہیں اوپر سے اور نیچے سے کھلائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں گے وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ اور نیچے سے اللہ کھلائے گا. اللہ ہے، صاحب تو یہ اللہ کا. آج وہ کہتا کیا ہے تو نماز پڑھنے جاؤں گا تو نقصان ہو جائے گا. یہ نہیں سمجھتا کہ نماز چھوڑوں گا تو برباد ہو جاؤں گا. یہی تو نگاہ ہے اور ماحول کا اثر ہے. ماحول میں یہی چیزیں ہیں. 24 گھنٹے مسلمان کی زبان پر یہی ہے. اس سے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو، دین کی محنت کو زندہ کرو، مقام پر رہ کر بھی روزانہ وقت نکالو اور ایمان کو بولو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا جدیدی، حضور صحابہ سے کہہ رہے ہیں جدیدو ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کر لیا کرو. صحابہ میں تو کرنا ہی ہوتا ہے، ہمارے جیسے نہیں سنو چلو. وہ سنتے تھے کرنے کے لیے. اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے، صحابہ نے فوراً پوچھا نہیں سمجھتے تھے بڑی ایمان آنا یا رسول اللہ، ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کیسے کریں؟
ہمارا ایمان تازہ کس سے ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہو، کثرت سے بولو، اس سے تمہارے ایمان کو پانی پہنچے گا۔ دعوت تو کہ روزانہ کہتے ہیں نا 2.5 گھنٹے نکالو، ہمارے پاس 2.5 گھنٹے نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کے اپنے ایمان کو بنانے کے لیے اور اپنے ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے مانگ رہے ہمارے بڑے، کم سے کم، زیادہ کتنا ہے خوش نصیب ہے وہ۔ مسجد کے بعد مسجد کو مسلمان وقت دینے تیار نہیں ہے مسجد والی محنت کے لیے کہ اپنی مسجد کی محنت کو بڑھاؤ اور اپنے مقام پر رہ کر اپنا قیمتی وقت نکالو۔ فرصت کا نہیں ہے کام، دعوت کا کام فرصت کا نہیں ہے، فرصت کا کام تو دنیا ہے۔ صحابہ کے یہاں یہ تھا، اس سے فرصت ملے گی تو کریں گے دنیا۔ رضی اللہ عنہ گھر پہنچے تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ علی بچے رو رہے تھے حضرت حسین بھوک کے مارے، اور کہا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کھانے کو گھر میں کچھ ہے نہیں، بھوک کے مارے بچے رو رہے ہیں۔ اچھا، حالانکہ حضرت مدینہ میں ہے لیکن مسجد نزدیک کے تقاضے اتنے تھے کہ مزدوری کے لیے جانے کی فرصت نہیں تھی، وہ تقاضا نہیں ہے۔ اچھا چلو جی مزدوری کرنے جائیں گے۔ اب وہاں سے صبح کو مزدوری کے چلے یہودی کے باغ میں باغ کو پانی پلانے کے لیے، مزدوری کیا ہو گئی کہ 1-2 کھینچوں کے 1 کھجور ملے گی، اور دونوں بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اپنے کہ یہاں رہیں گے روئیں گے تجھے پریشان کریں گے، میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں پنکھے لے کے۔ تو پانی کھینچنا شروع کیا، کھجور دینا شروع کی، 2-4 کھجور تو بچوں کو دیے، وہ کھا کر کھیلنے لگے، اپنی مزدوری شروع کی۔ یہاں تک کہ چٹو کے برابر کھجور جمع ہو گئے، تو اپنا کھجور باندھ کر چلنا شروع کیا کہ ہمارا کام پورا ہو گیا۔ یہودی کہتے ہیں ابھی اور پانی پلانے کی ضرورت ہے، اب ایک کی وجہ 2 کھجور دوں گا، کھلاؤ کہ نہیں، ہماری ضرورت پوری ہوتی ہے نہیں کھلایا۔ تو ان کے یہاں تو دنیا فرصت کے وقت نہیں ہے، کام ہمارا اللہ کا دین ہے، ایمان ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا، دنیا میں زندہ کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کو تو ہمارے بڑے رو کے اللہ سے مدد کرنا دیا، یہ تیرے نبی کی امت تو بہت مشہور ہے، دنیا کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اگر یہ 10واں حصہ دے تو اس کو قبول کر کے انہیں ہدایت دے دیں۔ 10واں حصہ لگوا ہوئی کہہ رہے ہیں، 24 گھنٹے کا 10واں حصہ تو 2.5 گھنٹے کم سے کم ہے، لیکن اس مجمع میں اگر آپ پوچھو گے نا کہ 2.5 گھنٹے پابندی سے کون لگ رہا ہے تو آپ کو نہیں ملیں گے، بہت کم کہتے ضرور ہے 2.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتے نہیں ہیں۔ 2.5 گھنٹے روزانہ اپنی پابندی سے اپنا قیمتی وقت نکالو۔ قیمتی وقت وہ نہیں جو دکان پہ لگتا ہے، قیمتی وقت وہ ہے جو دین کی محنت میں لگتا ہے، اللہ کی بات میں لگتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگتا ہے، خدا کے لیے خدا کی مخلوق کی خدمت میں جو لگتا ہے وہ قیمتی وقت ہے۔ آج کا مسلمان کو قیمتی وقت کہتا ہے دنیا کے پیچھے لگتا ہے۔ چلو تم قیمتی اس کو کہتے ہو اس میں سے نکالو، لیکن 2.5 گھنٹے نکال کر ہمارے جو فرماتے ہیں 2.5 گھنٹے کب دینے؟ 2.5 گھنٹے اس وقت دینے جس وقت میں محلے کے لوگ تمہیں اپنے گھروں پر ملے اور ان کی ملاقات ہو سکے، ایسے ہم سے فارغ کرو۔ ہمارا حال کیا ہے؟ گھر ملتے تھے، گھر ملتے رہے تو گھر میں جب ملے تب جا۔ تمہارے دنیا کے کاروبار میں
پیسوں کی محنت میں تمہاری وصولی کرتی ہو اور اس کی گھر جاؤ نہ مل تو کیا کہو گے؟ کب ملیں گے؟ یہی کہو گے نا، کب ملیں گے؟ وہ کہیں گے 2-2:30 بجے آئیں گے گھر، تو تم اپنا 2-2.5 گھنٹے کو فارغ کر جاؤ گے۔ اللہ کے دین کے لیے مسلمان کی ملاقات کرنی معمولی چیز ہے۔ ارے ایک مسلمان کسی مسلمان کو اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، تو جب وہ ملنے جاتا ہے تو ہزاروں فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ مسلمان کو اللہ کے لیے ملنے گیا ہے۔ مسلمان کو اللہ کے لیے جب ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو ان دونوں کے ہاتھ جھکنے سے پہلے خدا مغفرت کر دیتے ہیں۔ معمولی چیز ہے۔ اللہ کے لیے جب نکلتا ہے گھر سے تو آسمان سے فرشتہ دعا دینا کرتا ہے کہ تو اللہ کی نسبت پر نکلا ہے، تیرا نکلنا مبارک۔ فرشتہ کہتا ہے ہاں ابتا اور منشا کا، اور تو نے تو اپنا گھر جنت میں بنا لیا۔ یہ معمولی چیز ہے، محنت کرنا، 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکالنا اور ہر مسلمان کے گھر جا جا کے ملاقات کرنا اللہ کے لیے تو بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری دنوں میں وہ ہمارے ساتھیوں سے کہتے تھے، جب باپڑے جاتے تھے تو حضرت کارگزاری میں ایک بات پوچھتے تھے، مجھے تو یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقوں میں 100% نمازی بن گئے؟ 100% نمازی بناؤ۔ ہاں، یہ 100% مسلمان سے ملاقات ہوگی، گھر گھر کی ملاقات۔ آپ مسلمان سے ملنے جب گھر جائیں گے نا تو اب اس کی دل میں اہمیت آئے کہ مجھے گھر ملنے آئے۔ بازار میں تو ملنے کی عادت ہے ہی نہیں، لیکن جب گھر میں جاؤ گے تو وہ کہیں گے میرے گھر آئے ہیں، تو کہیں آج یہ بیٹھے گے اور آپ کی بات کو آپ سنیں گے کہ مجھے کہنے کے لیے آئے ہیں، مجھ سے کہا جا رہا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ آپ بار بار گھر میں جب جائیں گے نا تو گھر کی عورتیں بھی کہیں گے اتنی دنوں سے ملنے تمہیں آ رہے ہیں، تم جاتے نہیں کیوں؟ ہاں، تم انہیں گھر زیادہ بات کرو گے تو گھر میں مستورات بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو بھی وہ تمہاری آواز تو وہاں بھی پہنچے گی۔ گھر کی ملاقات میں تو پوری بات سمجھانی ہے، کھڑے کھڑے بات نہیں کرنی، اسے پوچھ کر کے بھائی کوئی تمہارے پاس کچھ بیٹھنے کی جگہ ہو نا، بیٹھ کے بات کریں گے۔ ہاں، اور بات کرنے کا طریقہ جیسے سوالی ہوتا ہے اس طریقے سے بات کی جائے۔ صاحب کہتے ہیں کہ تم گشت میں جاتے ہو نا تو گشت میں بات کیسے کرنی اور کیسے بھائی کو سمجھانا، جس کو سمجھ نہ ہو تو گداگر جو ہوتے ہیں ان سے سمجھو۔ گھروں میں جو بھیک مانگنے والے آتے ہیں، آپ جب جاتے ہو گئے یہاں باہر نکلو گے تو باہر نکلنے کے بعد تمام بچے آتے بھیک مانگنے دے چلو گے، تم چلو گے، غصہ کرو گے تو ناراض نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پیر پڑے جاتے، یہاں تک کہ آپ کہو گے اچھا، اس کا نام کشت، کہ اپنے مسلمان بھائی کے پاس جا کر محتاج بندوں سے بات کرنا، عاجزی اور منت سماجت کے تک پر میں دوست بات کرتا ہوں۔ ایسی منت سماجت کرے کہ مسلمان کا دل نرم ہو جائے گا، کہ میری اتنی خوشامد کر رہے ہیں، وہ ہماری بات میں لبیک کہہ دے۔
میرا کوئی احسان اس پر نہیں. اگر یہ میری دعوت پر آ جائے گا تو میری عادت بن جائے گی. اگر یہ نماز میں آ گیا تو میری عادت بن جائے گی. اس کا مجھ پر احسان ہوگا. ہاں اگر میں سیٹ بھی ہوں اور میں جس کے پاس جا رہا ہوں میرا نوکر ہے تو وہاں میں سیٹ ہونے کے ایسے بات نہیں کروں گا. میں کا ضرورت نہیں. اپنے جوان بچوں کو آپ بن کے بات کرو گے تو بات نہیں سنیں گے وہ. آدمی بچوں سے بات کرتا ہے تو ذرا لہجہ بدل کے کرتا ہے تو بچہ ماشاء اللہ شریف ہوتا ہے تو نیچے آگے کر کے سنتا رہتا ہے. ایک مرتبہ 2 مرتبہ سنتا ہے پھر تیسری مرتبہ اس کی ماں کو کہتا ہے کہ ابا کو سمجھا دینا. ہمیشہ غصہ کرتے اور اس طرح کر رہے ہیں. اچھا ماں بیچاری کہتی ہے کہ بچوں کو پیار محبت سے سمجھانا تو وہ کیا کرتا ہے وہ بھی تیرے بچوں کی ہوگی سنتا نہیں باپ. پھر باپ وہی اپنے پرانے اندر کو غصے سے بات کرتا ہے بچہ بھی دیکھنا چھوڑ دیتا ہے. پھر بھی سمجھتا نہیں باپ. سے پہلے سنتا تھا میرے آنکھیں چھوڑ کر کے سن رہا ہے اس کا مزاج بگڑ رہا ہے. پھر یہ اپنی بات سے باز نہیں آتا تو پھر اس کے ابا سمجھ کے بولیے سامنے بولنا شروع کرتے ہیں. اب یہ کہتے تھا فرمان سامنے بولتے تو سامنے بولنا تو تمہیں سکھا جا تجھے بات کرنا نہیں آتا اس لیے کہتے بار بار چائے میں لگا. تقریر میں بار بار چائے میں لگانے کی کیا وجہ ہے؟ کام کرنے کا ڈھنگ طریقہ سیکھنا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے نا کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو ٹھیک ہے غصہ کرو مارو کوئی حرض کی بات نہیں ہے. لیکن جب بچہ جوان ہوا تو اس کو اپنا دوست سمجھو اور اس طرح بات کرو اس سے. اپنے دنیا بھر میں میں بھی ڈائی باتیں کرتا ہوں لیکن گھر میں کنٹرول ٹوٹے بھی نہیں رہتا ہوں. ہاں کہ فرمایا کہ جب اس کی شادی ہو جائے تو اسے گھر کا ایک ممبر سمجھو اور اس سے بات کرو. دکان میں تمہارا پارٹنر ہوتا ہے تو دکان کے سب ممبر ہیں تو بات کرنے تو کیسے سمجھداری سے بات کرتے ہو. ایسے بچے کو بھی ممبر سمجھ کے کہ ہمارے گھر کا ایک ممبر ہے اس طریقے سے بات کرو اس سے مشورہ کرو. آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہو مشورے کی دکان پر غریب کرو. یہ سب سیکھنا پڑتا ہے. یہ بات آتے سے باتوں سے نہیں آتی بات ہے. بار بار ہمارے بڑے بار بار 4 مہینے لگاؤ سیکھنے کے لیے سے. ہر آدمی اپنے آپ کو نیا سمجھے اور کام کو سیکھنے کی نیت سے نکلے. آدمی جس نیت سے کام کرے گا نا اللہ اس کی نیت اس کے ساتھ معاملہ کرے گا. میرے بھائیوں ایک محنت ہے جس محنت کو سمجھنا سیکھنا محتاج بن کر کرنا. اگر ہمارے مقامی محنت میں ہمارے 2.5 گھنٹوں کی محنت زندہ ہو جائے 8 گھنٹے کی محنت زندہ ہو جائے اور گھر گھر ایک ایک فرد امت کو محنت کا میدان بنا کر ہم محنت کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے میرے بھائیوں اللہ دلوں کو پلٹے گا. دلوں کو پلٹنے والی ذات کو ایک اللہ کی. ایک بھائی کے پاس ہم گئے اور اس نے ہماری بات سنی لیکن نہیں آیا. اس کی بات سن جائے نہیں آیا تو اللہ سے کہیں گے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو جہل پر عمر فاروق پر محنت کرتے گئے. ہاں سالہ سال تک کرتے رہے. ایک مرتبہ اللہ کے میں دعا مانگی ہے اللہ ان 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے تو اسلام کو قوت پہنچا دے. دعا مانگی بندے کا نام لے کے بول رہے
کی عمر تھا. جب اللہ کی دعا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی ان کے لیے اور وہاں تمہارے مبارے میں عبور ہوئی تو یہی عمر حضور بہت زیادہ نہیں نکلے ہیں اور راستے میں اللہ نے وہ حالات پیدا کیے کہ وہ اپنی بہن کے گھر، اپنی بہن کو مارنے کے لیے مسلمان ہو گئی ہے، گھر گئے اپنی بہن کے گھر میں اور وہاں اپنی بہنوئی کو مارا کہ اپنی بہن کو بھی تماچا مارا اور سب کچھ ہوا. لیکن اس کے بعد جو صحیح تھا جس قرآن پاک کی تعریف کی بہن گھر میں قرآن شریف سیکھ رہی تھی ایک صحابی کے پاس، اور یہ تھا اس زمانے میں ان حالات میں بھی تو وہ صحیح میں بات رہ گیا کا یہ کیا ہے کہ یہ تھوڑا کے پاس لاپ کہتے ہیں ناپاک کو نہیں، ناپاکی کے ساتھ بھی اسے پکڑا جاتا ہے. غسل کروا کے پھر دیا صحیح بات اور اس میں پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. وہ تو صاحب زبان تھے، بس یہ جو پڑھا اور پڑھنے کے ساتھ دل کی حالت بدلی اور وہیں سے حضور نے خدمت ہے تو دعا بھی مانگنی چاہیے اور دعا مانگ کر پھر جانا چاہیے یہاں تک کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے خاندان والوں کو اور مسلمانوں کو خدا صحیح زندگی کی توفیق دے. محنت کرنے کو کہہ رہے ہیں، چکر مارنے کو نہیں کہہ رہے ہیں. گھروں پر جا کر محنت کرنا اور اتنی محنت کرنا کہ وہ بھائی ہمارے ساتھ اپنے باری میں تشریف ہو جائے. 100% نماز زندہ ہونی چاہیے. میں نے آپ سے کہا نا 70% اکبر کبائر کے مرتکب ہیں، پھر خدا کی رحمتیں کیسے آئیں؟ اور نماز کے چھوڑنے کو مسلمان کے دل سے گناہ ہونا بھی نکل گیا ہے. دو نمبر ہے، ایک پہلا ایمان ہے، ایمان کو پانی پہنچانے کے لیے بغاوت ہے، روزانہ وقت نکال کر گھر گھر پر جانا، ایک مسلمان سے بات کرنا، ایمان کی دعوت دینا، اللہ کی بڑائی کو بولنا، اتنا بولنا کہ خدا کی بڑائی ہمارے لیے ہو جائے. ٹیچر ٹیچر پڑھتے والے اور یہ 2 نمبر اگر بن گئے کلمہ اور نماز زندگی بن جائے گی. نماز صحیح ہو جائے اور نماز صحیح پڑھنا نصیب ہو جائے اور نماز جہاں صحیح ہوگی زندگی سے ہو جائے گی. ابن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بری بے حیائی باتوں سے روک دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں برا چھوٹتے نہیں ہیں، چھوٹ جائیں گے. نماز صحیح کرو. نماز صحیح نہیں ہے. نماز محنت کے لیے 4 مہینے میں نکل کر یا 7 مہینے نکل کر نماز پر محنت کرنے کے لیے نماز صحیح ہو جائے. ہمارا حال یہ ہے 5 مرتبہ 10 مرتبہ 4 مہینے لگے ابھی الحمد نماز کو صحیح کرنا ہے. نماز کے ٹائم کو، نماز کے باتیں کو صحیح کرنا. اللہ کے نبی نے اپنی امت پہ اس بات کو اس کی بات فرمائی ہے، سلو کمارا جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسی نماز پڑھو. عبداللہ بن زبیر نے نماز اللہ کے نبی سے سیکھی. صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے رہتے جیسے کوئی سکون ہو. بالکل سیکھتے نہیں تھے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری 60 سال کی عمر ہو گئی، 70 سال کی،
اور ایک مرتبہ بھی موت سے کے بعد نہیں کہے کہ نماز عبداللہ کے زبیر نے نماز حضور سے سیکھی اور حضور سیکھنے کے بعد جب حضور کا انتقال ہوا اور وہ صدیق خلیفہ بنے تو حضور صدیق کے پاس آئے کہ میری نماز دیکھ لیجیے، میری نماز میں کچھ کمی ہو کچھ کمی ہو۔ نماز صحیح کرنا، نماز کا شاہد سنت، کیسے کھڑا ہونا، کیسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ کرنا، ہاتھ کہاں رکھنا اور کیسے رکھنا، اور نکاح کہاں رکھنا، کھڑے ہو کے نکاح کرنا، رکوع میں جائے تو نکاح کہاں رکھنا، ایک ایک چیز پوچھ کر سیکھنا اپنی نماز کو کہ ظاہر کو صحیح کرنا۔ پاکی کو لے دو تو فرض ہے، نماز میں پاکی فرض ہے، ہمارا بدن پاک ہو، ہمارے کپڑے پاک ہو۔ کپڑے دھلاتے ہو تو کپڑے کے ساتھ دھلتے ہو، پاکتے ہو کے آتے نہیں آتے، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ ہاں، اپنے گھر کی عورتوں کو پوچھنا ہوگا کہ تم کپڑے کیسے دھوتی ہو؟ کپڑے صاف ہونے کے ساتھ پاک بھی تو ہونی چاہیے، اگر کپڑے پاک نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ اپنے گھر کی عورتوں کو ان کی ضرورت کے مسائل سکھانا ہمارے ذمہ ہے۔ ہم علماء سے سیکھیں گے، ان کو سکھائیں گے، ان کے بڑے علماء کے بعد جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کی تعلیم اس لیے ہے کہ فضائل کی تعلیم کے ذریعے ان کی زندگی میں دین کے سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ تمہیں پوچھے گی اپنی دین کے مسئلے، تو اس دین کے مسئلے اگر ہمیں یاد نہیں تو علماء سے پوچھ کے بتائیں گے ان کو۔ دوسری جگہ میں دوستوں، عورتوں کی تعلیم کے ذریعے جب عورتوں میں شوق پیدا ہوا تو باقاعدہ عورتوں نے مشورے پوچھے کہ ہم اپنے دین کیسے سیکھیں۔ کبھی اپنی گھر والی کا قرآن کو سنا کہ کیسا پڑھتی ہو؟ اور قرآن پاک کو صحیح پڑھنا تو واجب ہے، اور قرآن پاک کو غلط پڑھنا تو گناہ ہے۔ اب ہم آپ کو دیکھیں الحمد صراط المستقیم آپ میں اب اس غلط نماز کے پوری نہیں بدلتی، کیونکہ نمازی لوگ کیسے ہوتے ہیں تو ہم کو دوسروں کی نماز میں آنے کی رکاوٹ ہے۔ نماز آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، نمازی آدمی کسی کو ستاتا ہے، نمازی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ نمازی آدمی بیکار باتیں کرے گا، نمازی بیکار باتیں نہیں کرتا، بیکار جگہ پہ کھڑا رہے گا وہ بازار میں۔ اپنی نماز کو صحیح کرنا، اپنے کلمے کو ٹھیک کرنا، ایمان بنانا، یہ 6 نمبر زندگی میں لانے کے لیے ہے۔ 30 نمبر علم و ذکر ہے، علم کا نمبر تو میرے دوستوں جہاں فضائل کا علم ہے وہ مسائل کا علم ہے۔ وہ آدمی جو کام کرتا ہے اگر وہ کام کرنا فرض ہے تو اس کو سیکھنا بھی فرض ہے، اس کا علم سیکھنا ہوگا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ اپنا علم حاصل کریں، تمہارا علم تم نے حاصل کیا چاہے کتنے بڑی عمر کا ہو جائے، نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ بچوں کو پالنا فرض ہے تو بچوں کو کما کے پالنے کا طریقہ بھی سیکھنا فرض ہے، حلال حرام۔ دکاندار آدمی دکانداری کرے گا لیکن دکانداری کا علم تو سیکھنا پڑے گا اسے۔
मुलाज़मत की लाइन का इल्म सीखना जरूरी होगा उसे। अपनी मस्जिदों में मेरे दोस्तों ने अपना वक्त निकाल कर अपने उलमा से अपनी बात को सीखना होगा, छुट्टियां मार दी साहब अपने घरों में इल्म को लाना होगा। 6 नंबर जिंदगी में लाने हैं, इल्म जिक्र है, जिक्र की पाबंदी, अल्लाह का ध्यान जिंदगी में आएगा जिक्र से। यही जमात में निकले तो 3 तस्वीर पढ़ते रहे, कोई घर आएगा 3 तस्वीर कोई फुर्सत नहीं मिलती। वक्त निकालना होगा, रोजाना ध्यान से 3 तस्वीर पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, मसनून दुआओं का पढ़ना, सुन्नत वाली जिंदगी गुजारना। 4 महीने बार बार लगाकर इतना लगाना कि ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में व्यस्त हो जाए। दूसरा फोन बंद है ना गाड़ी तो रजाई लाई है ना लाई है गर्मी से लो ला दियो अखलाक, एक दूसरों के हकूक को अदा करना। मेरे भाइयों, ये मसला बहुत नाजुक है। अल्लाह के हुकूक के बारे में तो अल्लाह क़यामत के दिन अपनी माफी का दरवाजा खोल देगा, मैं माफ कर देता हूँ। लेकिन बंदों के हुकूक के बारे में अल्लाह माफ नहीं करेगा। बंदों के हुकूक के बारे में तो उसे इंसाफ देना होगा। इसकी नेकियों से जो जिनका इस पर हक है, इसकी नेकियों से उसका अदा किया जाएगा। यहाँ तक कि उसके आगे इसकी नाम आवाज़ नेकी नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत का मिस्कीन वो है जो दुनिया में नेक अमाल करके इतना आया होगा कि उसकी नेकियों से वेदों को पहाड़ दब जाए। इतनी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन किसी को सताया, किसी का हक बाकी रह गया। हक वाले हक मांगने के लिए आएंगे, हक वालों का बंदा इसकी नेकियों से अदा करेगा, यहाँ तक उसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी और हक वालों के हक बाकी रह जाएंगे। उसके गुनाह इसके नाम आमद में शामिल है, उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज हम इसके बारे में बिल्कुल समझ सोचते भी क्या नहीं कि मेरे इस कहने से किसी को तकलीफ हो रही है, मेरे खड़े होने से किसी को तकलीफ हो रही है। मामला अपने रहते माशरे के बारे में मेरे दोस्तों हम कभी नहीं सोचते हमें क्या होना चाहिए। फिक्र पैदा हो जानी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने कहा कैंसर तो ना हो गया है, तो कैसी फिक्र पैदा हो जाती है इसको। कैंसर तो ये कैंसर में अगर सब्र करके मरेगा तो जन्नत में जाएगा, अगर ये बेदीनी की जिंदगी और खुदा की मखलूक के हुकूक पायमाल करके मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। इसको सीखना, समझना, इल्म का नंबर इसलिए है कि किसका क्या हक है, किसके साथ माँ बाप के साथ कैसे रहना, अपने बच्चों के साथ कैसे रहना, पड़ोसों के साथ कैसे रहना। हाँ, अल्लाह के नबी तो कसम खा के फरमाया है, खुदा की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा, खुदा की कसम वो जन्नत में नहीं जाएगा। ये फरमाया साल कौन हुजूर का जिसकी तकलीफों से उसका पड़ोसी महफूज न हो। सोचिए, मुस्लिम का है कि हम खुदा की मखलूक के क्या हुजूर ने तो जानवर के हक बताए हैं, जानवर के हक बताए कि तुम अगर घर में जब जानवर पालो तो उसके वक्त पर उसका दूध निकाल दो। वक्त पर दूध नहीं निकालोगे, उसके घरों में दूध रहेगा, उसको तकलीफ होगी। हाँ, उसको खाना वक्त पर खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। जानवर रखा है तुमने, पाला है उसे। तो जिस नबी ने जानवरों के हुक्म बताए हैं, उस नबी ने इंसानों के हुक्म कितने बताए होंगे। एक एक का हक है, वादा खिलाफ करना ईमान के खिलाफ है। हमारा हाल तो यह है कि मेरे दोस्त लोगों से अगर कोई चीज लाते भी हैं और वादा भी करते हैं कि 15 दिन के बाद दे दूंगा, फिर नहीं देते हैं।
وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں بھی تو کھا جائیں گے کیا تمہارے پیسے؟ سیدھا جواب ہی دے دے گا وہ. ہماری زندگی ایسی ہے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہ اپنے کو بنانے کی محنت ہے. دعوت کی محنت، نبی والی محنت اس لیے ہے تاکہ نبی والی زندگی ہم پہ آئے اور نبی والی زندگی دنیا میں زندہ ہو. اس کے لیے محنت ہے میرے بھائیوں. اس محنت کو صحیح طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اپنے بڑوں سے سمجھنا اور سمجھ کر اس کے مطابق کرنا، اپنی چاہت کے مطابق نہیں کرنا. آج تو ہماری تبلیغ اپنی مرضی پر ہے. مرضی میں آئے تو گشت پہ گئے، مرضی میں آئے تو رہ گئے، مرضی میں آئے تو 3 دن گئے، نہیں تو بھی آئندہ چلے جائیں گے. یہ نہیں میرے دوستوں، اپنے آپ کو ایک ترتیب پر لانا اور ترتیب پر جمانا، اور اس ترتیب پر آنے اور جمنے کے لیے دنیا کا جو بھی تقاضے کو قربان کرنا، تو پھر ہماری زندگی بنے گی میرے بھائیوں. بار بار 4 مہینے لگانا، بار بار اپنی ضرورت سمجھ کر اور اپنی مقام کی ایک ایک مقامی محنت کو اپنی زندگی کا میرے دوست مقصد بنا کر کرنا. اس طریقے سے میرے بھائیوں، جب ہم روزانہ مقام پر رہ کر، اپنے گھر رہ کر، ہم گھر گھر جا کر اللہ کے دین کی دعوت کریں گے، اس کے ذریعے ہمارے ایمان کو پانی پہنچے گا اور ہمارے محلے میں انشاءاللہ دینی زندگی زندہ ہوگی. ہر مسلمان کا وقت دین پر لگنا چاہیے. یہ کوئی میرے دوستوں خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ہماری مسجد سے 8 جماعتیں نکلتی 3 دن کی، 3 دن کی 8 جماعتیں نکلتی 3 بجے. تمہاری مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے گھر کتنے ہیں؟ اور ان گھروں میں بالغ مرد کتنے ہیں؟ پھر آپ کو پتا چلے گا یہ تو 2% بھی نہیں ہے، یہ تو 3% بھی نہیں جا رہے جماعت میں. باقی 97% تو ان کا وقت ہی باقی رہ جاتا ہے. جب ان کا وقت ہی نہیں لگے گا دین کیسے آئے گا؟ یہ تو ایسا ہوا کہ 100 آدمی بیمار ہے، 5 آدمی دوا میں، الحمدللہ ہمارے 5 آدمی دوا پہ رہے. گھر میں 5 باپ بیٹے ہیں، ایک جماعت میں جا رہے ہیں، 4 باقی رہ جائے تو ہمارا گھر میں جاتے جماعت میں. دنیا میں دوستوں 100% مسلمان میں ایمان و ایمانی زندگی آئے اور 100% مسلمان اپنے نبی کے امتی ہونے کے اعتبار سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے جان مال کھپائے. یہ ہمارا مقصود ہے اور اس کو ہمیں قدم بنا کر محنت کرنی چاہیے. ہمیں اپنا ایمان صحابہ والا ایمان بنانے کی نیت سے ہم محنت میں لگے رہیں گے اور محنت کرتے رہیں گے. اور اگر محنت کرتے کرتے موت آ گئی اور ایمان اس درجے کا نہیں بنا کرتے، اللہ انشاءاللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائیں گے. کیوں؟ ہماری نیت اور ہمارا مقصد اس ایمان کو حاصل کرنے کا تھا اور اس کے لیے ہمارے بس کی کوشش کر رہے تھے. ایسا ایک بندہ ہم سے کہتے تھے کہ تم اللہ سے یوں کہو کہ اللہ جو تو نے صحابہ کو دیا وہ ہم کو بھی دے. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ مانگو کہ اللہ وہ ایمان دے دے جو تم نے صحابہ کو دیا تھا. اللہ وہ دین کی فکر دے دے جو صحابہ کو تمہیں دیا تھا. وہ دین کی غلطی ہے، قربانی کا جذبہ ہمیں بھی دے دے. مانگو اللہ سے. لیکن شیطان ہمیں قناعت کرا دیتا ہے دین کے بارے میں. الحمدللہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو مہینے کے 20 دن دیتے ہیں، ہم تو ساتھ میں چلتا دیتے ہیں. یہ قناعت ہے. ضرورت کتنی ہے کہ ضرورت ہر سال پہ ہمیں لکھی ہے. ہم ہر سال سے 4 مہینے تاکہ ہمارا ایمان بن جائے، وہ ایمان جو صحابہ کرتا ہے. ہماری زندگی میں وہ صحیح محنت آ جائے. دعوت کی عظیم محنت کو کرنے کا ڈر خدا میں سکھا دے. ہاں آدمی اس دنیا کا قربانی میں آگے بڑھے. جتنا قربانی میں آگے بڑھے گا اتنا اس کی زندگی میں ایمان و ایمانی زندگی آئے گی. اللہ اس کی فکر کو بچے گا. تو ہماری فکر دین کی نہیں ہے، ہماری فکر تو دنیاوی کی ہے. لیکن اللہ نے دین کی مدد لگایا ہے، چلا لگا رہے ہیں، دین لگا کی فکر نہیں بنتا. صحابہ کا فکر
باقی تو دین اور آخرت کا تھا، وہ تو کاروبار میں جاتے تھے تو وہاں بھی آخرت کے سلسلے میں جاتے تھے۔ قرآن نے اس کی شہادت دی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے کاروبار میں جب جاتے ہیں وہاں بھی آخرت کو نہیں بھولتے، نماز کو نہیں بھولتے، نماز کو اپنے وقت ادا کرتے ہیں، اور انہیں ان کی دنیا کا کاروبار اللہ کی اطاعت سے غافل نہیں ہونے چاہیے تو نہیں۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ دکان پر بیٹھے ہیں تو اذان ہوئے کہ نہیں ہوئے پتہ نہیں ہوتا، جماعت کے نہیں گئی، جماعت کی فکر ہی نہیں کی تجھے، دکان میں غفلت میں ڈالا ہے۔ ہاں، صحابہ نے اپنے کاروبار اپنے بازاروں کو مسجد کی ماحول سے بدلا تھا۔ ہاں، یوں آتا ہے کہ مسلمانوں کے بازار ایسے جیسے مسلمانوں کی مسجد، سوق المسلمین کا مصلی المسجد سوق المسلمین کا مصلی المسلمین، مسلمانوں کے بازار ایسے ہیں جیسے مسلمانوں کا مصلی مسجد۔ جو مسجد والی بات زندگی تو وہ بازاروں میں لے کے گئے، وہاں اللہ کرتی کی اطاعت، سچائی، امانت داری میں دوستو، اللہ کے دین کے تقاضے، اس کے میرے دوست فکریں سب لے کے گئے۔ اور ہم بازاروں سے آتے ہیں، مسجدوں میں ہم نے اپنی مسجدوں کو بازار بنا دیا، اور پھر بازار کی دنیا کی باتیں، وہاں بھی لڑائی جھگڑے۔ بھائیو، اس طرح محنت کرنے کہ ہمارے بازار ہماری مسجدوں کے طرح امانت داری، سچائی، اللہ کے دین کی فکریں، ایک دوسرے کے میرے دوست مددگار بننا، ہاں، یہ ہمارے اندر آئے۔ یاد ہے کہ ہمارے بازار میں آنے والا میرے دوستوں ایک آدمی جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ بھی آئے تو وہ یہاں آنے کے بعد مجبور ہو جائے سوچنے پر کہ وہ زندگی اور ہاں، اس لیے میرے بھائیوں محنت کی ضرورت ہے، بار بار چابی لگانا۔ آپ نے سنا حضرت معاشر رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ بھائی اب تو یہ چاہتا ہے دل کہ اب 4 مہینے مانگو امت سے کہ یہ ہر سال 4 مہینے لگائے اللہ میرا۔ زندگی نمونہ بنے، ہماری زندگی نمونہ ہو، ہمارے گھر نمونہ ہو، ہمارے بچے نمونہ ہو، ہمارے بچوں کی زندگیوں میں سنت والا لباس ہو، ہمارے بچوں کی زندگی میں سنت والی زندگی ہو، ہاں، ہمارے بچوں کی زندگی میں ادب ہو۔ کوئی آدمی ہمارے گھر میں آئے تو کوئی میرے دوست ہمارے گھر سے زندگی لے کے جگ میں ہمارے ہماری زندگی میں وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں ایک دوسرے کی غیبت کا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے، پاکیزہ یہی تبھی بنے گا کہ ہم وہ پاک زندگی اختیار کریں گے تو پاکیزہ معاشرہ بنے گا۔ معاشرہ تو افراد سے بنتا ہے، افراد کی زندگی میں جو ہوتا ہے وہ معاشرے میں ہوتی ہے۔ اس لیے ایک محنت کا عمومی مقامی محنت کو بھی اتنی اہمیت دینی چاہیے جتنا ہم دوستوں خروج کو اہمیت دیتے ہیں، اور جتنا خروج کو اہمیت دیتے ہیں اتنی ہم اہمیت مقامی محنت کو دیں، اور اپنی مقامی محنت میں استقامت کے ساتھ اور اپنی اصلاح کی نیت سے محنت کریں اور اپنی دعاؤں کے ذریعے سے مانگیں۔ محنت کے بعد مانگیں گے اللہ دے گا۔ ہاں، روزہ رکھا دعا مانگو قبول ہوتی ہے، روزہ رکھا ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز پڑھی ہے، دین کی محنت اور کبھی والی محنت میں جب آپ چل کر پھر دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو سنتا ہے۔ فرماتے تھے کہ دن میں تھکا دینے والی محنت کرو اور رات کو اللہ کے سامنے اس طرح مانگو جیسے ایک خلاش آدمی مانگتا ہے کہ ایک خلاش آدمی جس کے پاس کھانا نہ ہو
کے بعد کھانا ہے تو وہ کیسا عاجزی کرتا کہ بھائی تھوڑا کھانا دے دے، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، دے دے تھوڑا. جیسے عاجز سے اس سے مانگتا ہے، اللہ سے اتنی عاجز سے ہدایت مانگے کہ اللہ تو ہدایت دے دے، ہمیں دے دے، امت کو دے دے. روئے خدا کے سامنے، رات کو خدا کے سامنے رونا، دعائیں مانگنا، لمبی دعائیں مانگنا، اللہ سے عاجزی کرنا، یہاں تک کہ اللہ کو رحم آ جائے. فرماتے تھے رات کو کلاش کی طرح اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا مانگ تو اللہ کو تجھ پر رحم آئے گا اور اللہ تیری گود میں ہدایت دے دے گا. یہ ہماری زندگی میں آئے گا. ہماری ہر چیز. ہم چل رہے تھے، ایک بندہ عرب صاحب کے تو ہمارا جانا ہوا تو عرب صاحب ہے، ایک بندہ مجھے کہتے ہیں شیخ اسماعیل فین العیوب وعند الناس عیوب. شیخ اسماعیل ہم میں کمزوریاں ہیں اور لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں، لہذا ہم اپنے آپ کو سنبھال کر چلیں اور اپنے آپ کو خوش رکھیں. ہماری ہر چیز کو میں دوستوں لوگ دیکھتے ہیں، ہماری شادیوں پہ دیکھتے ہیں، دیکھو تبلیغ والوں کی شادیاں، ہماری گھر کی عورتوں کے لباس کو بھی دیکھتے ہو، دیکھو ان کے لباس، ان کے بچوں کو دیکھو. ہماری زندگیاں نمونہ بنے، سنت والی زندگیاں. ہمارے بچوں کی تربیت سنت والے بچوں کی، سنت والی زندگی، سنت والا لباس. ہمارا کاروبار مثالی کاروبار ہو، ہماری شادیاں جو سنت والی شادیاں ہو. وہ کہنے میں مجبور ہو جائیں کہ ان کے بعد بھی بار پیسے تو ہے، لیکن دیکھو ان کی شادی کیسے سادہ شادیاں ہیں. ان کے ولیمے، ہماری ولیموں کو بھی دیکھتے ہیں لوگ، یہ ولیموں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. یہ ولیمہ سادہ، ہماری زندگی سادگی والی ہو. ہم دن بدن صحابہ کی طرف جائیں، دنیا کے نادان انسانوں کو دیکھ کر نہیں چلے وہ لوگ کیوں کہ ہم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے. صحابہ جتنا ہم جائیں قریب صحابہ کی طرف جائیں. ہمارے بڑے کمپنی کہتے تھے کہ سواری بھی ایسی سواری پر جاؤ کہ جو دھیری چلتی ہو. ہمارے یہاں ٹرین چلتی ہے ایکسپریس ٹرین اور ایک لوکل پیسنجر. تو ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ پیسنجر میں بیٹھو، آہستہ آہستہ چلنے والی سواری. کوئی وہ صحابہ کے ساتھ قریب ہو رہا، وہ کیا کہتے تھے کہ وہ جو ہر اسٹیشن پر رکتی ہے ٹرین، اس میں سے کچھ اتریں گے کچھ چڑھیں گے تو دعوت دینا آسان ہو جائے گی. جلدی پہنچنا نہیں، جلدی دیر سے پہنچے گی لیکن کام ہوگا اور تم میں صبر آئے گی. صبر کا خاطر تمہیں پیدا ہوگا. ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے تو 2 گھنٹے پہنچ گئے، ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، جہاں پیدل چلنے کا شوق ہے پیدل چلنا چاہیے. جہاں پر میرے دوست آدمی کو بس وغیرہ کے ذریعے لمبا ہو تو بس پہ جائے، آدمی تھوڑی تکلیف اٹھائے گا لیکن اندر صبر تحمل پیدا ہوگا. ہم جتنا ہماری محنت صحابہ کی محنت سے مشابہت ہوگی اتنا فائدہ روحانیت اور قرآنیت میں زیادہ ملے گی. ہمارے جماعتوں میں نکل کے کھانا سادہ کھانے ہمارے میرے دوستوں. میرے دوستوں جتنا آدمی اپنے آپ کو سادگی کی طرف لے کر چلے گا اور اپنی زندگی کو سادہ بنائے گا، اتنا انشاءاللہ زندگی نورانی اور روحانی بنے گی. اس میرے بھائیوں، ہم بار 4 مہینے لگائیں اور بار اپنی زندگی بنائیں، اپنی نمازوں کو صحیح کریں. کلمہ اور نماز یہ دونوں صحیح ہو جائیں اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت پر آئے. اس کے لیے ہم علم حاصل کرنے والے بنے اور اپنے آپ میں میرے دوستوں اخلاق لانے کے لیے صبر کرنے والے بنے. صبر اترائی اخلاق کی چاہیے، اللہ کے لیے کرتا ہے، اللہ کے لیے ہر حال میں اللہ کے لیے کرتا. میرے بھائیوں، یہ
کہ میرے دوستوں بار بار جب ہم اللہ کے راستے کریں گے قربانی دیں گے اور قربانی میں ہر لائن سے صبر کرنے والے بنیں گے اور ہر آدمی کے ساتھ میرے دوستوں ہم اخلاق سے رہنے والے بنیں گے تو میرے دوست ہماری جان اور مال کی قربانی پر اللہ ہمیں اخلاص بھی دے دے گا. اخلاص کیا ہے؟ اخلاص تو بعد میں آتا ہے. پہلے آدمی ایمان بنے گا. اب عبادت بنے گی. عبادت بنے گی کہ پھر دوست ہمارے معاملات و معاشرت کا ہمارے آئے گا. اور جب اللہ کے لیے کرنے والے بنے گے اپنی جان و مال کو قربانی دیں گے انشاءاللہ اخلاص بھی بنا دے گا. لیکن محنت برابر پابندی سے ہونی چاہیے. ہمارا خروج وقت پر ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ کرتے ہیں خروج بھی چاند کی ترتیب پر ہمارے خروج کا وقت نہیں ہونا چاہیے. چاند تاکہ ہر سیزن میں ہمارا خروج ہو, ہر سیزن میں ہمارے نکلنے کا وقت آئے تو ہر سیزن کے اعتبار سے ہر حال میں اللہ کے دین پر چلنے کی ہمیں استعداد ملے گی اور ہمارا ایمان بنے گا. میرے بھائیوں, لہذا ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں. 4 مہینے ہر سال پابندی سے دینا. ایک آدمی ساتھ دے گا اور ساتھ دے گا 12 سال تک پھر چھٹی. یہ تو موقع مناسب نہیں ہے. سال لگانے کے بعد پھر ہر سال کا ہمارا ترتیب بننی چاہیے کہ ہر سال 4 مہینے لگائیں گے. ہاں 4 مہینے ہر سال لگیں. چلا پابندی سے رکھنا چاہیے وقت پر. کیوں نہیں کہ ابھی دنیا کا کام آ گیا تو ابھی 1 مہینے کے بعد جائیں گے. یہی تو قربانی دینی کہ جب وقت پر نکل جاؤ گے دنیا کے کام کو آگے پیچھے کرو گے یہ قربانی ہوگی. اس قربانی والی میرے دوست محنت سے خدا اندر کی ہماری طاقت دے دے گا. یہ میرے دوست کو بہت استقامت کے ساتھ چلنا چاہیے اور محنت سمجھ کے محنت کرنی چاہیے. اس محنت کے مقصد کو یہ ایمان بنے, ہماری نمازوں میں جان پڑے. حضور نے کہا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو, تو ہم کو بھی ایسی نماز بنانے کی فکر کرنی چاہیے ظاہر. اور پھر آپ نے بڑھایا صلو کما رأیتمونی اصلی جیسے فرمایا ایسے فرمایا تعبد اللہ کان کرتا رہا کہ نماز اللہ کے دھیان والی نماز پڑھو. اللہ کا دھیان نماز میں آئے. کیا مطلب؟ جب اللہ کا دھیان نماز میں آئے گا تو اللہ کا دھیان زندگی کے اور کاموں میں آ جائے گا. اسے کہتے ہیں نماز کا مقصد کیا ہے؟ کہ نماز کا مقصد یہ ہے کہ جس صفت کے ساتھ ہم نماز میں رہتے ہیں اسی صفت کے ساتھ ہم نماز کے باہر رہیں. نماز کی صفت پر زندگی. کیا مطلب؟ کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام والی زندگی لے کر ہم جائیں باہر. یہ بنے گی میرے دوستوں محنت کرنے سے. یہ 6 نمبر محنت کر کے زندگی میں لانا اور اس کی حقیقت تک پہنچنا اور امت میں زندہ کرنے سے زندگی میں اللہ کے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اور جب استعداد پیدا ہو جائے گی پھر آدمی اللہ کے دین پر چلے گا اپنے معاملات میں, معاشرت میں, اخلاق میں. اور میں دوست اللہ کے لیے جینا اسے آ جائے گا. اور جب اللہ کے لیے کرے گا تو پھر میں تو کسی پر اشکال نہیں ہوگا کہ وہ نہیں آتا میں بھی نہیں آتا. ایسا نہیں ہے. ہم تو اللہ کے لیے کریں گے ہر کام. اللہ کے راہ میں نکلیں گے, اللہ کے لیے مقامی کام کریں گے اللہ کے لیے. اور اللہ کے لیے کرتے ہو اپنے بھائیوں کو میرے دوستوں کام میں لانے کی کوشش کریں گے. آئیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے, نہیں آئیں گے تو اللہ سے توبہ کر کے دعا مانگیں گے. لیکن میرے دوستوں کرنا ہمیں اللہ کے لیے. موت تو کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اور اپنے بھائیوں کو اللہ کے لیے محدود کرنے والے بنانا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو پرانا, یہ تمام پرانے ساتھی ہیں, بہت لگائے ہوئے ساتھی ہیں, اپنے مقام پر ذمہ دار سمجھے جاتے ہیں. یہ حضرات جب اپنی زندگی کو صحیح روپ پر لاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو نئے دوست لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ ان کی زندگی میں یہ باتیں آ جائیں گی. اور جب ہماری زندگیاں صحیح بن جائیں گی, ماحول میں جب ہم اس طرح دوستوں ہمارا ماحول بننا شروع ہوگا تو پھر میرے بھائیوں ہمارے لیے دین کی بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی آسان ہو جائے گی. پھر ہماری تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, خود یہ محنت ہماری تشکیل کرے گی. اب کرنا چاہیے, تقاضا جانا چاہیے.
کہ میرے بھائیوں ایک ایک امت میں زندہ ہو زندہ امت میں ہوگی قربانی دیں جب ہم ہوں گے قربانی پر ہم صحیح ترتیب پر ہوں گے ہم اپنے آپ کو صحیح زندگی کے ساتھ میرے دوستوں چلنے پر لائیں گے تو میرے دوستوں پھر اللہ تعالیٰ شان ہو اس محنت سے جو چاہا جا رہا ہے کہ امت میں اللہ کا پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اللہ اسے زندہ فرمائے گا اور جب حق زندہ ہوگا تو باطل خود بخود مغلوب ہوگا باطل کی طاقت ٹوٹے گی حق آئے گا تو باطل جائے گا حق نہیں آتا باطل نہیں جاتا اندھیرا تو تبھی جاتا جب روشنی آئے جب ہمارے گھروں میں ہماری زندگی میں ہمارے معاملات میں ہمارے معاشرت میں اللہ کا دین آئے گا تو پھر دنیا سے باطل مغلوب ہوگا اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے جس محنت کا مقصود ہماری زندگی پوری کی پوری دین پر آئے اور صحیح ترتیب پر آئے اور پوری امت کو خدا کو زندہ فرما دے اس کے لیے ہماری محنت ہے ہم کرتے ہوئے اور اللہ سے محنت مانگیں گے اللہ تعالیٰ شان ہو انشاءاللہ زندگیاں صحیح اوپر لائے گا اور دنیا میں حق زندہ ہوگا اور اس مسلمان کی ذلت کو خدا عزت سے بدلے گا اور یہ مسلمان دنیا میں امن و امان کی زندگی گزارتے ہوئے دنیا کے انسانوں کو یہ میرے دوستوں نمونہ بنے گا اس سے سب کے سب طے کرو گے انشاءاللہ اب اس محنت کو اپنے بڑوں کی منشا کے مطابق اس محنت کو اپنی ذات سے بھی کرنا ہے اور ہر سال 4 مہینے کی ترتیب پر خود کو بھی آنا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی لانا ہے اور دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو چڑھائیں گے کرو گے ہر سال دامن کون لگائے گا نیت کر کے کہو نیت کر کے کہو تشریف دیکھو ایک بات سنو جب تک دل میں کسی بات کو نہیں لوگے تشریف رکھ بیٹھو جب تک دل میں کسی بات کو نہیں لوگے اور فیصلہ نہیں کرو گے اوپر سے توفیق کا دروازہ نہیں کھلتا اللہ تو بندے کے دل کو دیکھتا ہے میرے بندے کا کیا جب اندر سے بات کا فیصلہ کرو گے تو اللہ ہی آسان کرے گا اور جب اللہ آسان کرے گا تو تمہاری دنیا کے مسئلے بھی وہی آسان کرے گا میرے بھائیوں صحابہ نے جب اندر سے فیصلہ کیا کہ ہمیں تو اللہ کے دین کے لیے جان دینی ہے تو اللہ نے صحابہ کو جان دینا آسان کر دیا اس میرے بھائیوں اندر سے خدا سے معاملہ کرو کہ اللہ انشاءاللہ 4 مہینے میں لگانے ہیں اور دین کے تقاضوں پر دور سے دور جانے 7 مہینوں کے لیے جو بھی تقاضے آئیں اس پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ پیچھے مت رکھو ہمیشہ یاد رکھو ایمان ایک درجے پر نہیں رہتا ایمان یا تو بڑھے گا یا گھٹے گا لہذا دین کی محنت پر بھی آدمی ایک درجے پر نہیں رہے گا یا تو وہ آگے بڑھے گا یا پیچھے ہٹے گا لہٰذا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی فکر کرو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق بھی دے گا اور آسان بھی کرے گا سب کرو گے انشاءاللہ اس مجمع سے بیان ختم ہو گیا نہیں سرکار سارا سنیا